بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ہماری جماعت نویں ہے، مضمون اردو، اور حسب وعدہ آج کا موضوع چک بست ہے۔ تو ان کے حالات زندگی، یہ شاعر ہیں، ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر آج ہم بات کریں گے۔ تو 1882 سے ان کا یہ ہے، ان کا زندگی کا سفر 1882 سے 1926 عیسوی تک، ٹھیک۔ تو ہم لکھیں گے یہ نوٹ۔ سب سے پہلے اس نوٹ میں ہم لکھیں گے کہ چک بست کا اصلی نام پنڈت برج نارائن چک بست اور تخلص بھی چک بست تھا۔ ان کا اصلی نام برج نارائن چک بست تھا اور انہوں نے تخلص بھی اپنا جو تھا چک بست رکھا تھا۔ ان کے والد کا نام پنڈت اودت نارائن چک بست تھا۔ ان کے والد صاحب جو تھے ان کا نام پنڈت اودت نارائن چک بست تھا۔ وہ بھی شاعر تھے، یہ بھی شاعر ہیں، اور یقین تخلص تھا ان کا، یقین جو تخلص تھا ان کے والد کا۔ یہ اصلاً کشمیری برہمن تھے، اصلی طور پر یہ کشمیر کے برہمن تھے، کشمیری پنڈت تھے، تو کشمیر کے رہنے والے تھے۔ ان کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو یہاں سے کشمیر سے انہوں نے، ان کے آبا و اجداد نے ہجرت کی تھی۔ چک بست 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ تو کہاں انہوں نے ہجرت کی تھی؟ فیض آباد۔ تو وہاں یہ 1882 میں پیدا ہوئے، یہ ان کی تاریخی پیدائش ہے۔ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکیل ہو گئے، اسکول میں پڑھا، پھر کالج میں پڑھا، پھر LLB کیا، وکالت کی تعلیم حاصل کیا۔ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکیل بن گئے، وکیل ہو گئے۔ وکالت اور دوسرے سلسلوں میں لکھنؤ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو وکالت کے سلسلے میں یہ ان کا جو تھا لکھنؤ آتے جاتے رہتے تھے، اور 1926 میں وہیں سکونت اختیار کی۔ 1926 میں وہاں ہی سکونت اختیار کر لی، اور وہاں کے ممتاز وکلاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو وہاں کے ممتاز جو وکلاء وکیل تھے ان میں وہ شمار کیے جاتے تھے، بھی بڑے وکیل تھے۔ 1946 میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر فالج کا شکار ہو گئے اور چند ہی گھنٹوں میں انتقال کیا۔ 1946 میں رائے بریلی ایک شہر ہے وہاں کا، تو وہاں کے اسٹیشن، یہ جو ریلوے اسٹیشن تھا، تو وہاں پہ ان کا اچانک اٹیک ہو گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، تو ان کا شکار ہوتے چند گھنٹوں میں انتقال کر گئے۔ تو یہاں مجھے لگتا ہے یہ اس نوٹ کو دیکھ کر، یہاں اگر زندگی کا اختتام 1926 لکھا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سنہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ 1926 میں کہاں لکھنؤ میں مکمل طور پر سکونت اختیار کی، وہیں رہنے لگے، کہاں پہ 1926 میں۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ اختیار کر کے وہاں کے ممتاز وکلاء میں شمار کیے جاتے، تاکہ ممتاز وکیل مزہ شمار کرنے۔ پھر لکھا ہے 1946 میں رائے بریلی کے اسٹیشن پر فالج کا شکار ہو گئے اور چند ہی گھنٹوں میں انتقال کیا۔ پھر لکھا ہے 1946 منٛز رائے بریلی یُس زن چھُ ریلوے سٹیشن، تَتھ پٮ۪ٹھ اوس یہِ گاڑِ آسہِ ریلہِ آسہِ پیاران، اَتہِ گوٚو أمِس فالج، تہٕ اَمیُک شکار گٔے تہٕ کینٛژن گھنٹن منٛز گوٚو أمۍ سُنٛد انتقال۔ گوٚو ییٚتہِ چھُ یہاں لکھا ہے 1946، یہاں لکھا ہے 1926، اس لیے یہاں ہونا چاہیے تھا 1946 تک، ٹھیک۔ تو آپ اس کی تصحیح یہاں پہ کریں۔ تو چک بست کا استاد اردو کے کلام کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ چک بست کا اساتذہ لکھا ہے اردو کے کلام کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ جو چک بست کا اردو کے کلام میں ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ شعر کے رموز نکات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ شعرن منٛز یِم زن رموز و نکات چھِ آسان تِمن پٮ۪ٹھ بڑٕ سنۍ نظر تھاوان۔ ان کے کلام پر غالب اور انیس کے کلام کا اثر نظر آتا ہے۔ تٔمۍ سُنٛد کلام ییٚلہِ پران چھِ تتھ منٛز چھُ غالبٕ سُنٛد مرزا اسد اللہ خان غالب تہٕ بیٚیہِ چھُ میٖر انیس، تٔمۍ سٕنٛدِ کلامُک صاف اثر چھُ أمۍ سٕنٛدِ کلام منٛز نظرِ یِوان۔ مسدس رامائن کا ایک سین پڑھتے وقت انیس کا زور بیان اور ادبی جذبات انسان کی ترجمانی یاد آتی ہے۔ ییٚلہِ أمۍ سُنٛد مسدس پران چھِ تتھ منٛز چھُ اکھ سین راماینس منٛز اکھ سین پران چھِ، تمہِ وقتہٕ چھُ انیس سُنٛد زورِ بیان تہٕ جذباتی انسٲنی ترجمانی یاد یِوان۔
ان کی غزلوں میں غالب کا صاف فلسفانہ انداز اگرچہ کم ہے لیکن بہت خوب ہے. اگر یہن غزلن من غالب سن فلسفانہ انداز اس غالبس من سہ کم لبنہ مگر سٹھا خوب زبان اور بیان. آتش کا اثر ہے زبان تو بیانس من آتش خواجہ حیدر علی آتش سن اثر لبنہ اور ان دونوں کے امتزاج سے ان کی ذہانت اور فکر رسانی نے اپنا ایک انفرادی رنگ پیدا کر لیا. تو اس ات مز دشوین مز امس مز ذہانت فکر رسانی امس انفرادی رنگ پود کورم ات مز. ان کا مجموعہ کلام اس سن مجموعہ کلام تک نام صبح وطن. اس کا نام صبح وطن ہے. چھپ چکا ہے یہ چھاپنے آمود. تو چک بس حقیقت میں قومی شاعر تھے. حقیقت مز قومی شاعر اس زمانے کی قومی تحریکوں کی طرف ارباب وطن کو راغب دلانا اور وطن کے نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد تھا. تم ساتن یم زن قومی تحریک چلان ارباب وطن یم تمن رغبت دلانے خاطر وطن کن جوانن وطن محبت امچ ترقی کن متوجہ کرنے کو امس اصلی مقصد ام سن نظمن مز ام سن غزل ام سن ادب لکھمت. ان کا مشرب یہ تھا کہ مغربی تمدن تہذیب و تمدن کا دامن پکڑے بغیر اگر مغربی تہذیب میں کوئی اچھی بات ہے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے. سو اس مانا کہ مغربی تہذیب تمدن تمیک دامن رٹنے بغیر اگر تر مز کھانا اصل کت سہ پہ اختیار کریں مگر باقی پہ نہ اختیار کرن کی. اسی خیال کے تحت وہ ہوم رول کے مطالبے کے دلی سے حامی تھے. تتھ خیالس تحت ہوم رول کے مطالبہ کریں تو دلی طور تمیک حامی. بہرحال اپنے کلاموں میں انہوں نے اس زمانے کی سیاسی حالت کو بڑی خوبی اور کامیابی سے پیش کیا ہے. دپان بہرحال ہسا تم پنس کلامس مز تم تر زمانس مز تم وقت سیاسی حالات تم بڑ خوبی تو کامیابی سان پن یہ کلامن مز پیش کرم. تو پیارے بچوں یہ آپ کا کلاس آج یہیں اختتام ہوگا. تو انہیں کی جو یہ نظم ہے کشمیر یہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ اگلے کلاس میں. پھر ملیں گے. گھر خدا.